بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوستو، یہ ویڈیو میں ڈائریکٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف اور دیگر جو بھی ذمہ داران ہیں اور کرتا دھرتا ہیں اور جو بھی مطلب عنان اقتدار پہ کسی نہ کسی صورت میں براجمان ہیں، ان سب سے مخاطب ہونے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. ان سب کو میں سب سے پہلے تو السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں. ود ڈیو رسپیکٹ مسٹر پرائم منسٹر، میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں ایک انتہائی حساس ہمارے اور ایک انتہائی ایموشنل ہمارے قومی ایشو کی طرف، اور وہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی. ایک بھلایا ہوا ٹاپک ہے، ایک فورگوٹن ٹاپک ہے. انفارچونیٹلی یو آر دا فرسٹ ون ہو براٹ دس تھنگ ٹو دا لائم لائٹ. یو براٹ دس تھنگ ان فرنٹ آف دا پبلک. آپ ہی کے تھرو لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ بھائی کوئی قیدی نمبر 450 یا سم تھنگ کوئی تھا، وہ قیدی ہے وہاں پر، اور بگرام ایئر بیس کے اوپر اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں لوگوں نے سنی ہیں. اینڈ دس نیوز واز گیون ٹو یو پرہیپس بائی دی برٹش جرنلسٹ ایوان ریڈلی، جو کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اینڈ یو اینڈ ہر ڈیڈ اے کلیکٹیو پریس کانفرنس ان اسلام آباد ان 2004 perhaps. سو اس چیز کو بھی آپ سر سوچیں کہ تقریباً 17-18 سال اس بات کو بھی ہو گئے جب آپ نے پریس کانفرنس کی تھی. اس وقت آپ ایم این اے ایم پی اے جو بھی تھے، اس وقت یو آر ناٹ دا پرائم منسٹر، ٹھیک ہے. پرویز مشرف کی حکومت تھی، انہوں نے یہ زندگی کے بڑے بلنڈروں میں سے ایک یہ بلنڈر کیا تھا کہ ساری ملٹری پاور ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا، یعنی کہ پتہ نہیں ان کو کیا، ان کی ایسی مجبوری آ گئی تھی کہ انہوں نے ایک نہتی لڑکی کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ایک چڑیا کی طرح ان کے حوالے کر دیا، ان درندوں کے. اور ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آخر اس بیچاری کا جرم کیا ہے، کیا ایسے اس نے جرم کر لیا ہے، کیا اس نے جاپان پہ ایٹامک بم گرا دیا ہے، یا اس نے کوئی جو ہے نا کوئی چرچ میں جا کے کوئی لوگوں کو بچر کیا ہے جیسے وہ نیوزی لینڈ والے نے کیا تھا، کہ آپ اس کو جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا آپ اس کو بلی کا ایک قربانی کا بکرا بنانا چاہ رہے ہیں، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی اس کو حوالے. اس سے کیا ایسا جرم کیا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکا کو ایسی کیا مطلب وہ ان کی پاور میں اضافہ ہو جائے گا یا پاور گھٹ جائے گی اگر وہ اس لڑکی کو معاف کر دے یا نہ پکڑے ہو؟ کیا جرم کیا تھا آپ نے؟ تب ان سے نہیں پوچھا تھی. خیر، ان چیزوں سے قطع نظر ہو کر میں آپ کو آپ کے وہ وعدے یاد دلانا چاہتا ہوں، میں آپ کو آپ کی وہ پریس کانفرنس یاد دلانا چاہتا ہوں، اور وہ بلند و بانگ دعوے جو آپ نے کیے تھے کہ بھائی ہم عافیہ صدیقی کو لے کر آئیں گے. آج آپ کو پرائم منسٹر آفس میں تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں، آپ کب لے کر آئیں گے؟ مزید کتنا انتظار ہے؟ انسان کی زندگی ہوتی کتنی ہے؟ 50 60 70 سال سے بڑھ کر اس میں آدھی زندگی اس بیچاری کی جیل میں کٹ گئی بغیر کسی جرم کے. ہمیں جرم تو اس کا بتایا جائے نا. اس نیوزی لینڈ والے درندے سے کیا اس سے زیادہ بڑا جرم کیا جس نے نہتے لوگوں کے اوپر ایک پلیس آف ورشپ کے اندر گھس کے اور فائرنگ کر کے اندھا دھند لوگوں کو 50-60 لوگوں کو شہید کر دیا اور 100-150 کو زخمی کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ وہ یہ درندگی کرتا رہا بلکہ پوری دنیا کو وہ لائیو دکھاتا بھی رہا. آج اس درندے کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اس کو جو ہے نا وہ وکیل تک رسائی اور فلانا اور ڈمکانا، اور اس کے احساسات کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور فلانا اس کو یہ تکلیف نہ ہو جائے، اس کو وہ تکلیف نہ ہو جائے. اور یہ ایک خاتون ہے بیچاری، صرف اس کا جرم یہ ہے کہ ایک پردہ دار خاتون ہے، ایک عزت دار حیادار عورت ہے. اس لیے یہ کسی لبرل آنٹی کو پکڑ لینا، اس کو لے جائے. ہمیں آسما جہانگیر جو مردار ہو گئی اس کو لے جاتے، ماروی سرمت کو لے جاتے، کسی کے فرزانہ باری کو لے جاتے. ہم بولتے ہیں ہماری بلا سے لے جاؤ اس کو، ان کو لے جاؤ. آج کہاں ہے وہ فیمنسٹ؟ کہاں ہے وہ عورت مارچ کرنے والی؟ اس کے لیے مارچ کرے نا. لیکن میں سر آپ کو یہ بار بار وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریاست مدینہ آپ کا اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. آپ بار بار حضرت عمر رضی اللہ کی مثالیں اور ہمیں اسلامک مثالیں، بہت اچھی بات ہے، وی اپریشیٹ دیٹ تھنگ، لیکن سر اس پہ عمل کب ہوگا؟ اس پہ عمل کب ہوگا؟ وہ تلوار نیام میں سے کب نکل کے ذوالفقار بنے گی بھائی؟ آپ کب اس کے اوپر عمل کریں گے؟ 20-25 سال وہ بیچاری قید مشقت، وہ پتہ نہیں کیا نہ کردہ جرموں کی سزا کاٹ رہی ہے. اس کے بچے کہاں؟ اس کے ماں جو ہے نا اس کی راہ تکتے تکتے نابینا ہو چکی ہے. اس کی بہن کی فریادیں جو ہے نا وہ بندے کو رات کو سونے نہیں دیتی. آپ کیسے سو جاتے ہیں رات کو بھائی؟ آپ کو اس چیز کا خیال نہیں ہے؟ آپ ایک ٹویٹ تک نہیں کر سکے سر. آپ ٹویٹر کے اوپر تو بڑے جو ہے نا فلرش کرتے ہیں، وہ دریا کے پانی کی طرح جو ہے نا سیل رواں کی طرح کے ٹویٹر پہ ٹویٹس آتے رہتے ہیں. اس چیز کے لیے ٹویٹ کیوں نہیں آیا آپ کا؟ اب تو ہمارے وہ امریکہ کے ساتھ ویسے بھی جو سو کالڈ ہمارے ایک ہنی مون چل رہا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے. اب کس بات کی جو ہے نا ہم وہ جو ہے نا مروتیں برت رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کب ہم وہ کریں گے، غیرت دکھائیں گے سر؟ ہمارے پے بپے جو ہے نا ہمارے ساتھ وہ ہو رہی ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم کسی چیز کے اوپر کسی کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے.
کشمیر کے اندر انڈیا سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسٹ پاکستان کو جو ہے نا الگ کیا ہے. مودی نے کل یہ بھی کہہ دیا کہ میں خود اس میں شریک تھا, میں نے بھی 20 سال کی عمر میں اس جنگ میں حصہ لیا تھا. آپ آج تک اس چیز پہ اپولوجیٹک ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ روایتی سفارتی اور فلانا اور انسانی حقوق, او بھائی آپ آرمڈ ریزسٹنس کریں ان کے ساتھ یار, آپ باقاعدہ مسلح سپورٹ کرو, آپ بولے سینہ ٹھوک کے بولے کہ ہم نے کیا ہے. کسی کے مائی کے لال سے ہم نہیں ڈرتے, ہم یہ جان جو ہے نا یہ ایک ہی دفعہ جانی ہے, چلی جائے غیرت کے ساتھ چلی جائے. میں سر آپ کو اس میڈیم کے تھرو پاکستانی قوم کے جذبات پہنچانا چاہتا ہوں. ہم اس طریقے سے ڈر سہم کے زندگی نہیں گزارنا چاہتے. موت آتی ہے 100 دفعہ آ جائے, ایٹمی حملہ ہوتا ہے, ہو جائے سر, لیکن نبی کی حرمت کے اوپر, ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کی عزت کے اوپر ہم کسی چیز کو سودے بازی نہیں کریں گے سر. ہم کب فرانس کو منہ توڑ جواب دیں گے, ہم کب جو ہے نا عافیہ صدیقی کا منہ توڑ جواب امریکہ کو. آپ ایک ٹویٹ تو کر لیں سر ان کو, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کی تعلقات فلاں کا جو بھی, ابھی آپ ان کو واضح طور پہ اپنا ایک ٹویٹ کرتے ہیں. وہ ہمیں جہاز نہیں دیتے, جہنم میں جائیں. وہ ہمارے ساتھ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں 100 دفعہ کریں, پتہ تو چل جائے کون کتنے پانی میں یار. آخر ایک دن پتہ تو چلے نا یار, ہمیں بھی اپنا پتہ چلے. یہ ہم نے ایٹمی ہتھیار جو چیزیں کس چیز کے بنائیں گے. اگر مرنا ہے تو ایک ہی دفعہ غیرت کے ساتھ سارے مر جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, موت تو آنی ہے ایک دفعہ. تو میں آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے سر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی پلیز آپ عافیہ صدیقی کے لیے کچھ کریں. آپ اپنی کیپیسٹی میں چیف جسٹس ہے, چیف جسٹس تو بڑے سو موٹو ایکشن لیتے سر. کنونشن سینٹر کے اندر کوئی اجلاس ہو جائے, یہ سو موٹو ایکشن آ گیا بھائی, یہ فلاں 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 فلاں, اس چیز کے اوپر لینا. آپ کتوں کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں جو لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. آپ مچھروں کے اوپر سو موٹو, دوسرے جو یہ اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں ان کے اوپر آپ سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیتے. بچز آف دا ریچز آپ لوگ بنے ہوئے یار. اسی طریقے سے میں صدر عارف علوی صاحب سے بھی درخواست کرنا چاہوں, آپ خود کراچی کے ہیں, یہ عافیہ صدیقی آپ کی بہن بیٹی سب کچھ ہے, ہماری بہن بیٹی ہے, ہماری ماں ہے, ہماری سب کچھ ہے. یہ اس کے لیے آپ کب کچھ کریں گے سر. آپ لوگوں نے اپنے الیکشن کیمپینز میں ہر چیزوں میں وعدے ارادے سب کچھ کیے ہوں گے, لیکن یار آپ کچھ کریں تو صحیح سر, اپنے انتخاب کو درست تو ثابت کریں نا یار. تو بس میں مزید اس کو ویڈیو کو طویل نہیں کرنا چاہتا ہوں. میری یہی درخواست ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جلد از جلد جو ہے نا واپس لانے کا انتظام کیا جائے, چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. پلیز, تھینک یو ویری مچ. اللہ سب کو جزائے خیر دے, اور میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.